صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطاہرین۔ السلام علیکم، میں سید عباس رضا نقوی اور آج ہم ادارہ اسپرچول ایکٹیویٹی کے زیر اہتمام ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے بی بی کی شہادت کے موقع پر آپ تمام مومنین اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ولادت سے شہادت تک۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ قم المقدسہ کی علمی شخصیت اور پاکستان کے معروف خطیب مولانا سید شان علی زیدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قبلہ صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ قبلہ آج ہم جو ہے وہ بی بی کی اوورآل زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ بتائیے گا کہ بی بی کی ولادت کا پس منظر کیا ہے؟ ہم نے علماء سے سن رکھا ہے اور تاریخ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو پہلے بیٹے عطا کیے اور پھر وہ بیٹے واپس لے لیے اور اس کے بعد بی بی کی ولادت ہوئی، تو یہ بی بی کی ولادت کا پس منظر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے، اور درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذات پر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ سب سے پہلے میں اسپرچول ایکٹیویٹی چینل اور آپ اور اس چینل کی تمام مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مہم اور ایک بابرکت اور عظیم موضوع کے لیے کچھ لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے سوال بہت اہم کیا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا پس منظر کیا ہے۔ اگر ہم ولادت کا پس منظر بیان کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ وہ 3 بیٹے محمد، ابراہیم اور قاسم، لیکن پہ در پہ تینوں وفات پا گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت غمگین تھا۔ ایک تو اس عنوان سے غمگین تھا، دوسرا مکہ کے مشرکین، مکہ کے کفار سرداروں کی طرف سے رسول خدا کو تانے ملنا، بہت زیادہ تانے ملنا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ وفات پا جاتا ہے۔ اور پھر ایک ان تانوں میں اس کے علاوہ بہت ساری اذیتیں تکلیفیں رسول خدا کو دی جاتی تھی، ان تانوں میں جو سب سے بڑا تانا تھا وہ رسول خدا کو ابتر کا تانا تھا کہ جو رسول خدا کا دل پارا پارا کر دیتا تھا۔ اسی اسرا میں پروردگار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلے کے لیے ایک نوید سنائی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ان قریب آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے رسول کو راضی کیا، رسول خدا کے غم کی دل جوئی کیسے کی؟ وہ اس صورت میں کی کہ جب اللہ نے آپ کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو کوثر عطا کی تو صرف یہیں پر یہ آیت یا سورہ تمام نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے رسول آپ اب نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ یعنی کہ وہ رسول کے جس کے بارے میں خود قرآن پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے رسول آپ لیل میں کچھ دیر عبادت کیا کریں۔ یعنی رسول خدا وہ تھے کہ جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ اے رسول آپ کچھ دیر عبادت کیا کریں، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کریں۔ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کی تو فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اے رسول عبادت کیجئے، یعنی نماز پڑھیے اور اس نعمت عظمیٰ کے لیے قربانی بھی دیجیے۔ اور ولادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی 20 جمادی الثانی اور 615 میلادی
جی جی میلادی، ہجری نہیں، چونکہ اس وقت ہجری یہ کیلنڈر شروع نہیں ہوا تھا. 15 یہ مکتب تشیع کے مطابق ہے. مکتب تشیع ولادت یعنی بیست سے 5 سال 5 بعد، سال پہلے. یعنی قول معروف یہی ہے مکتب تشیع میں کہ بیست سے 5 سال بعد بی بی کی ولادت ہوئی. اور اہل سنت کے ہاں یعنی 605 میلادی یعنی بیست سے 5 سال پہلے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. ماشاءاللہ. اچھا قبلہ ایسے ہے کہ رسول خدا کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے اعلان کا جو ہے وہ حکم دیا اور رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو بہت سے مکہ کے سردار اور مشرکین جو ہے وہ رسول خدا کے خلاف ہو گئے اور اس دور میں رسول خدا کو بہت زیادہ جو ہے وہ اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑی. تو اس دور میں بی بی نے کیا مصائب برداشت کی؟ ہاں بالکل، جب ایک گھر کا سربراہ کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس تکلیف کا اثر گھر والوں پر بھی پڑتا ہے. اور بیٹی کی باپ سے قربت اور نسبت وہ ہے بے شک. کہ مستقیماً بیٹی جو ہے اپنے باپ کا غم، باپ کی تکلیف جو ہے وہ محسوس کرتی ہے. بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس مشکل وقت میں، چونکہ یہ مکہ کا دور ہے اور یہ مصیبت کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے آئے دن ایک نئی بہت زیادہ مشکل ہے. آئے دن ایک نئی تکلیف اور مصیبت دی جاتی تھی. اور یہ تکلیف اور مصیبتوں کا سلسلہ صرف مکہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ رسول خدا اور ان کے چاہنے والے اور اہل البیت کو مکہ سے باہر جی جیسے طائف کا واقعہ مشہور جی ہے. نکال دیا گیا. اور آپ جو ہے ہاں طائف کا، اس سے پہلے طائف کا واقعہ بھی ہے کہ رسول خدا جیسے وہ جی جی. تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ آپ لہو لوہان ہو جاتے ہیں اور وہ خون جو ہے آپ کے قدموں مبارک تک آپ پہنچتے ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، یعنی اوجڑی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پھینکی گئی کہ بی بی فاطمہ الزہرا آتی تھی اور وہ صاف جی مشہور ہے کہ اوجڑی گند پھینکا کرتے. جی بالکل گند پھینکتے تھے یا اوجڑی پھینکتے تھے، تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس اوجڑی کو صاف کرتی تھی. جب آپ زخمی ہو کر گھر تشریف لاتے تو فاطمہ الزہرا جو ہے سلام اللہ علیہا آپ کے اس زخموں کو صاف کرتی تھی، خون کو صاف کرتی تھی. لہذا میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تکلیفیں یہاں سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ رسول خدا اور ان کے چاہنے والے اور اہل البیت کو مکہ سے باہر جانا پڑا، یعنی نکال دیا گیا. اور جس کو ہم شیب ابی طالب سے یاد کرتے ہیں کہ 3 سال شیب ابی طالب، ان 3 سالوں میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی ہیں شیب ابی طالب میں. اور کہا جاتا ہے کہ شیب ابی طالب میں بچے اتنے بھوکے اور پیاسے ہوتے تھے کہ ان کی چیخوں کی آوازیں، ان کے رونے کی آوازیں جو ہے وہ مکہ تک سنائی دیتی تھی. اسی غم کے عالم میں، اسی مصیبت اور تکلیف کے عالم میں بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی رہی ہے. اور پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاں حتی پتے تک کھانے کی نوبت آئی. جی پتے تک کھانے کی نوبت آئی. اور جب یہ سلسلہ شیب ابی طالب کا ختم ہوا اور آپ مکہ واپس آئے تو ایک اور بڑی مصیبت کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا. اس سال کو عام الحزن کا نام. جی بالکل. اور اسی سال ہی جناب ابو طالب علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا کہ جو اسلام کے بڑے محسن تھے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام. اس سال کو رسول خدا نے عام الحزن کے نام سے یاد کیا. یعنی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 ہفتہ نہیں، بلکہ پورا کا پورا سال جو ہے غم کا سال ہے. یہ تکلیف بھی جو ہے مکہ میں ہی، یہ تکلیف بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ گرامی کی جدائی کی تکلیف برداشت کی. مولانا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی نے اپنے بچپنے اور جوانی میں ہی کار رسالت میں اپنے بابا کا بھرپور ساتھ. بالکل. اچھا قبلہ صاحب ایسے ہے کہ رسول خدا سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو بی بی کا کوئی کف نہ ہوتا. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث کیا بیان کرنا چاہتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ حدیث خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتی ہے کہ کہا کہ لولا علی ما قان لفاطمہ قف،
کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کوئی کف نہ، کف کیا نہ۔ مطلب؟ یعنی اس کی آپ حد جاننا جی چاہ جی رہے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اس حد سے مراد، اس کف سے مراد خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت ہے. بے شک۔ یعنی جس فضیلت کی مالکہ بی بی فاطمہ الزہرا تھی، جس علم کی ملکہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام بے اللہ شک۔ علیہ تھی، جو اللہ تعالیٰ نے بی بی کو مقام، رتبہ بہت عطا کیا تھا، اس مقام اور فضیلت کا کوئی کف نہیں کوئی تھا، کف نہیں۔ کوئی برابر نہیں تھا. سبحان اور اہل سنت میں یہ حدیث اہل سنت میں آگے چلتی ہے اور کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر جو بھی قیامت تک آئے گا، مطلب آدم اہل سے، سنت اور شیعہ میں یعنی اس کوئی میں انبیاء اختلاف کرام نہیں بھی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اوصیاء، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی آئے گا، علی کے سوا فاطمہ کو کوئی کف نہیں ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو فضیلت عطا کی ہے، جو مقام عطا کیا ہے، جو مرتبہ عطا کیا ہے، اس مرتبے اور مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے علی کے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ واقعاً بی بی کی تاریخ میں اتنی روایات موجود ہیں کہ جو بی بی کی شان اور حتیٰ خود قرآن میں بہت سی آیات ہیں کہ جو بی بی کی شان اور منزلت کو بیان کرتی ہیں۔ اچھا قبلہ صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو جو ہے وہ یہ جو کار رسالت کی ذمہ داری ہے وہ دی، تو اس کی انجام دہی میں جو ہے وہ رسول خدا نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں۔ جی جی ہمارے سامنے تاریخ میں بہت سی جنگیں معروف جو ہے وہ بدر کی، احد کی، خیبر، خندق، اس طرح بہت سی جنگیں جو ہیں وہ رسول خدا کو دین کی خاطر لڑنا پڑی۔ تو ان جنگوں میں کیا آیا بی بی کا کوئی کردار ہے، یا بی بی کا صرف اور صرف کردار جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر محدود تھا، یا نہیں بی بی نے دین کی خاطر گھر سے باہر بھی جنگوں میں بھی آیا کوئی اپنا کردار ادا کیا؟ بالکل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غزوات نبوی میں ایک بڑا کردار ہے، رول ہے، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ ایک عورت پر، ایک خاتون پر، ایک صنف نازک پر جہاد واجب نہیں ہے. جی، اس جہاد طرح سے جہاد واجب فرض نہیں ہے، جو ہمارے فرض نہیں ہے جس طرح سے ایک مرد پر مرد کے جہاد لیے واجب ہوتا ہے، ایک رجل پر جہاد واجب ہوتا ہے کہ وہ تلوار اٹھا کر، ایک گن اٹھا کر میدان جنگ میں جنگوں میں جائے جائے اور اور دشمن کا سے جا مقابلہ کر کرے۔ وہ لڑتا ہے، اس طرح سے نہیں. لیکن ہمارے پاس بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت موجود ہے کہ آیا پھر اگر جنگ میں ایک خاتون نہیں جا سکتی تو کیا کرے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس، ہمارے پاس بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بہترین سیرت موجود ہے کہ آپ ان جنگوں کے درمیان آپ مجاہدین کی خدمت کیا کرتی تھی. کرتی ہیں۔ یعنی مجاہدین کے لیے کھانا بنانا بے خود شک۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جی، ہمیں کا شیوا رہا ہے کہ بدر ان کے کی لیے ایک کھانا بنانا. مثال ہے کہ خود بی بی نے اس میں جی جی حتیٰ کہ بیماروں کی جو ہے وہ جی جی بیماروں کی عیادت کی ہے، عیادت بیماروں کی جو ہے خدمت کی ہے. اس کے علاوہ رسول خدا جب جنگ احد میں آپ زخمی ہو گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، تو فاطمہ الزہرا خود جنگ کے میدان میں آئی ہیں، اپنے بابا کے پاس صحیح تشریف لائی ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے بابا کا خون، جو خون اطہر ہے، اس کو صاف کیا اللہ اور زخموں پر، یہ روایات میں ہے کہ زخموں پر راکھ رکھی تاکہ خون جو ہے رک جائے۔ وہ بند ہو جائے. اور اس طرح سے شفقت کے ساتھ اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ پیش آئیے کہ رسول خدا کو کہنا پڑا ام ابیہا کہ فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. یہ کردار جنگوں میں رہا ہے. اور جنگوں کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ایک بہترین سیرت روش وہ یہ تھی کہ جو شہداء تھے، خانوادہ شہداء، آپ ان کے گھر میں جاتی تھی جی، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے. جو زخمی ہوتے تھے ان کے گھروں میں بھی جاتی تھی، اور جو شہید ہو چکے تھے تو ان کے خانوادوں کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے آپ ان کے گھر میں جاتی تھی. ظاہر ہے کہ سرور کونین کی بیٹی اگر کسی سے جو ہے وہ اس کی عیادت کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے جائیں گی تو حتماً ان کو دلوں کو بھی ایک بالکل راحت اور ان کی جو ایک مرہم کی صورت صورت میں جو ہے وہ بی بی فاطمہ کا آنا جو ہے ثابت ہوتا تھا. مطلب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور خصوصاً آج جو ہمارے گھروں میں خواتین موجود ہیں، کہ اگر آج کے دور میں بھی دین کے لیے اگر گھر سے باہر بھی کسی بھی جہت سے جو ہے وہ خدمت کی ضرورت پڑے تو ہماری خواتین جو ہے وہ اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ اپنا جی کردار سیرت ادا موجود ہے، کر اسوہ سکتی موجود ہیں۔ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ جی، بی بی اسوہ کی موجود سیرت ہے. موجود ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جو ہے وہ دین تمام کر چکے، جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی دین تھا وہ اپنی امت کو پہنچا چکے، اور رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ رسول خدا اس دنیا سے جاتے ہیں، پھر ایک تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول خدا کی جو پیاری بیٹی ہیں ان کے در پہ ایک واقعہ پیش آتا ہے۔
امت کی طرف سے، وہ واقعہ کیا تھا کہ بی بی کے در پہ کیا واقعہ پیش آیا؟ عباس بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے بہت حساس سوال ہے، اور مجھے بھی بڑے محتاط ہو کر جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بالکل قبلہ، سوال حساس ہے، لیکن ہمارے پاس کتب میں اور تاریخ میں موجود ہے کہ رسول خدا کے بعد جو ہے وہ ان کی پیاری بیٹی کے در پہ کوئی واقعہ پیش جی، آیا واقعہ ہے۔ ہوا ہے، بالکل۔ بالکل محترم سامعین، یہ واقعہ جو بی بی کے در پر مسلمانوں کا آنا، اس واقعے سے کوئی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ مکتب تشیع والے ہو یا مکتب اہل سنت والے ہوں۔ کلی طور پر یعنی یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے متحقق ہونے میں، لیکن اس کی کیفیت میں فرق ہے، اس کی شدت میں فرق پایا جاتا ہے۔ مکتب تشیع والے کہتے ہیں کہ ایک بڑا ہجوم مسلمانوں کا ایک بڑا ہجوم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آیا اور نامناسب آوازیں بلند ہوئی، جس پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے پر آتی ہے اور یہ صدا سنتی ہے کہ علی کو باہر نکالو، اگر تم نے علی کو باہر نہ نکالا تو ہم آپ کے دروازے کو، ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے۔ اور پھر ایسے ہوا کہ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے دروازہ فاطمہ الزہرا کو آگ لگا دی، اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ اس دروازے کو دھکیلا گیا، چونکہ دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی اللہ موجود تھی، اور وہ دروازہ، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بدن اطہر پر گرا، اور اس دروازے میں ایک میخ تھی جو آپ کے بدن اطہر میں پیوست ہو گئی۔ کیل کا پیوست ہونا تھا کہ آپ کی صدا بلند ہوئی کہ فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور پھر یہ مسلمان داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، فاطمہ الزہرا کے گھر میں داخل ہو کر مولا علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچتے ہوئے علی کو دربار لے گئے۔ یہ مکتب تشیعوں کے ہاں پایا جاتا ہے، روایات میں پایا جاتا ہے۔ اہل سنت اس واقعے کی تردید نہیں کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہجوم ہوا، یعنی جو اہل سنت کے ہاں روایت پائی جاتی ہے کہ جس میں تاریخ طبری، امام محمد ابن جریر نے تاریخ طبری میں لکھا، اور امامۃ السیاسہ ایک بڑی معروف کتاب ہے ابن عتیبہ کی، انہوں نے اس روایت کو لکھا، اور جو تیسری کتاب ہے غالباً وہ وصیہ، اسارۃ الوصیہ، شاید اس طرح کی میرے ذہن میں نہیں ہے، مسعودی کی وہ کتاب ہے، انہوں نے بھی اس روایت کو لکھا۔ روایت یہاں تک لکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر ہجوم ہوا، اور ایک صاحب نے یہ دھمکی دی کہ علی کو باہر نکالو، اور اگر علی باہر نہ آئے تو ہم علی کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہاں تک روایت ہے، اس کے بعد روایت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں مسلمانوں سے، اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، کیا یہ وہ دروازہ، یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر رسول آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں پر ملک الموت آ کر ٹھہر جاتا تھا، بنا اجازت کے گھر کے اندر داخل نہ ہوتا تھا۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ کیا ایسے دروازے، ایسے گھر کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر علی باہر نہ آئے تو ہم گھر کو جلا دیں گے، ہم دروازے کو جلا دیں گے؟ لہٰذا یہ واقعہ تاریخ کے سینے پر ثبت ہے، اور بہرحال اب اس سے زیادہ میں اور نہیں بیان کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو مطلب یہ ہے کہ شیعہ اور سنی روایات میں اور کتب میں یہ موجود ہے کہ بی بی کے در پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا، اس میں یہ کمیت اور موجود ہے۔ کیفیت میں فرق ضرور ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ اس کو اور انداز میں اور روایات کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اہل سنت کی روایات جو ہے وہ ان کے تھوڑا فرق کرتی ہے۔ مولانا صاحب، ان ہماری جو شیعہ کتب میں موجود ہے کہ بی بی انہی مظالم کی وجہ سے اور انہی زخموں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی شہادت پیش ہوئی۔ بی بی نے شہادت سے پہلے جو ہے وہ مولا کو کچھ وصیتیں کی، مولا علی کو۔ ان میں سے ایک وصیت تھی کہ یا علی، میرا جو جنازہ ہے اور وہ جو میری تدفین ہے وہ رات کے وقت کرنا۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا حکمت تھی؟ اور پھر اس کے بعد مولا نے بی بی کی قبر کو بھی مخفی رکھا۔ یہ قبر کو مخفی رکھنا کیا پیغام دیتا ہے؟
جی بالکل، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی شہادت سے پہلے امیر المومنین کو وصیت کی تھی کہ آپ مجھے خود غسل دیجیے گا، مجھے رات میں دفن کرنا، اور میرے جنازے میں فلاں 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 نہ آئے، جن سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض تھی۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ میری قبر کو بھی مخفی رکھنا، اور میرے امیر المومنین نے اس وصیت پر عمل بھی کیا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ وصیت کیوں کی کہ میرے جنازے میں افراد شامل نہ ہو؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ مرتے دم تک آپ کچھ لوگوں سے، کچھ خاص لوگوں سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض رہی، اور دوسری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تاریخ اور ظلم کے ماتھے پر یہ داغ چھوڑ جانا چاہتی تھی کہ قیامت تک کے لیے مسلمان غور و فکر کریں کہ رسول خدا کی ایک بیٹی تھی، اس کی قبر کہاں ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں مدینے میں فاطمہ الزہرا قبر ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے مدینے میں، جنت البقیع میں قبر ہے، نہیں ظالم محترم، اللہ کی قسم اٹھا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاطمہ الزہرا کی جنت البقیع میں قبر ہے۔ یہ راز الہی ہے، یہ اسرار الہی ہے، جس کی وصیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خود کی تھی کہ علی میری قبر کو مخفی رکھنا، لہذا جنت البقیع میں کہنا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو قبر مبارک ہے وہ جنت البقیع میں ہے، نہیں، کوئی اللہ کی قسم اٹھا کے نہیں کہہ سکتا۔ تین احتمال پائے جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک کے لیے تین احتمال پائے جاتے ہیں، اور یہ صرف احتمال ہے، کوئی احتمال یقینی نہیں ہے۔ احتمال ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں شک پایا جاتا ہو۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو قبر مبارک ہے جنت البقیع میں، کیوں، کہاں سے آیا؟ کیونکہ خود امیر المومنین نے دفن کرنے کے بعد 40 قبریں بنائی، اور 40 قبریں بنا کر مٹا دیا، نشان تک مٹا دیا۔ دوسرا جو احتمال پایا جاتا ہے، خود فاطمہ الزہرا کی قبر جو ہے خود فاطمہ الزہرا کے گھر میں موجود ہے۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ فاطمہ کی قبر جو ہے رسول خدا کے منبر اور رسول خدا کے گھر کے درمیان موجود ہے۔ لیکن یہ سب کے سب احتمال ہے۔ جب میرے مولا اور آقا امام زمانہ تشریف لائیں گے تو پھر یہ راز الہی جو ہے عیاں ہوگا، راز الہی جو ہے واضح ہوگا۔ مطلب جو ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ بی بی کی قبر جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے، وہاں جو ہے وہ ایک احتمال کی بنا پر ہے۔ جنت البقیع میں، ہاں یہ کنفرم ہے، یہ یقینی بات ہے کہ جنت البقیع میں 4 اماموں کی قبریں موجود ہے۔ صحیح۔ تو مطلب جو ہمارے ہاں جو ہم بی بی نے جو وصیت کی کہ میری قبر کو مخفی رکھنا، یہ راز الہی میں سے ایک راز ہے، اس پہ جو ہے وہ امت کو سوچنا چاہیے۔ اور بالکل راز الہی۔ مولانا صاحب، سوال بی بی کی زندگی پہ جو ہیں وہ اور بہت سے پہلو ہیں کہ جن کو ہم بیان کر سکتے ہیں، اور بیان کرتے کرتے اگر ہماری زندگیاں بھی گزر جائیں تو بی بی وہ شخصیت ہے کہ جن کی زندگی پہ گفتگو کے لیے وقت کم ہے۔ بالکل۔ آخر میں بس اپنے جو ہے وہ اس سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارا جو ہے بی بی پہ رونا کافی ہے یا بدل جانا بھی ضروری ہے؟ کیا ہم واقعاً اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بی بی کے غم کے وارث ہیں؟ بالکل رونا کافی نہیں ہے۔ عزاداری صرف اور صرف عزاداری، یعنی عزاداری بیما ہوا عزاداری، رونا بیما ہوا رونا، وہ کافی نہیں ہے۔ دیکھیں عزاداری ہدف نہیں ہے، رونا ہدف نہیں ہے، ہدف کچھ اور ہے۔ جیسے نماز پڑھنا، ایک مومن کا نماز پڑھنا ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ بھئی نماز جو ہے قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، بے شک۔ اسی طرح سے عزاداری ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ کس چیز کا ذریعہ وسیلہ ہے؟ حق شناسی کا، حق پرست ہونے کا ایک وسیلہ ہے کہ ہم عزاداری کے ذریعے، ہم رونے کے ذریعے، غم اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے باطل سے نفرت کریں، استکبار سے نفرت کریں۔ اور ہر دور میں ایک ظالم رہا ہے، ہر دور میں ایک فرعون رہا ہے، ہر دور میں ایک یزید رہا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ رونا اور عزاداری ہمیں بتاتا ہے کہ پہچانو، یہ عزاداری فاطمہ الزہرا بتاتی ہے کہ پہچانو تمہارے وقت کا فرعون کون ہے، وقت کا یزید کون ہے، وقت کا نمرود کون ہے، اس کو پہچانو کون ہے۔ اور جب آپ پہچان لو تو بس اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ پیغام ہے، یہی تو پیغام ہے عزاداری کا۔
صحیح. کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائے. اور آج میں اپنے ناظرین کو متوجہ کرتا ہوں کہ آج پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے. ایک جانب حق والے ہیں اور دوسری جانب باطل والے ہیں. ایک جانب امام مہدی علیہ السلام والے ہیں اور دوسری جانب دشمنان مہدی ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریسنٹلی فضل الرحمان نے بھی امام مہدی کا اسرائیل کو مخاطب ہو کے امام مہدی کا کہا کہ ہم مہدی والے ہیں. یعنی اسرائیلیوں سنو کہ ہم مہدی والے ہیں اور تم دجالی ہو, تم دجال کے منتظر ہو, ہر امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں. جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے بلا تفریق کہ کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی نان مسلم ہے. قبلہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ اس موضوع پہ ہمارے لیے جو ہے وہ وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بی بی کی سیرت پہ ایک اوورآل جو ہے وہ بی بی کی سیرت جو ہے وہ بیان کی. تو ناظرین دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے کہ خدا ہمیں بی بی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بی بی کی شہادت کی مناسبت سے یہ آخری نشست تھی. انشاءاللہ آگے بی بی کی ولادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.